لخت دگر شہزاد اصغر حضرت شہزادہ سید علی محی الدین قادری الگیلانی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ گیلانیہ سدرہ شریف، نور قبلہ عالم پیر بغدادی، شہزادہ حضرت سید علی محی الدین قادری گیلانی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المتقدمين صلاة دائمة إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أيها الإخوة الكرام والجم الغفير، العنوان الذي يتكلم عنه في هذا اليوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد، وقصة الإمام علي رضي الله تعالى عنه في حرب الخندق. رئيس المجلس فضيلة الشيخ قدوة الأولياء أمام العرفة، نقيب الأشراف، سيدي وسندي ومرشدي ومربي ووالد السيد محمد أنور الجيلاني البغدادي، وأخي الكبير السيد حسنين محي الدين الجيلاني، وأخي الكبير الشيخ حاجی حمید اللہ قادری. حمد و ثناء کے بعد میرا آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانوں اور جمادات کی محبت ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی غزوہ خندق میں بہادری کا ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ عظیم الشان محفل بسلسلہ بڑی 11ویں شریف ہے، جس کی صدارت شہزادہ غوث الورا، قدوۃ الاولیاء، امام العرفاء، نقیب الاشراف السید محمد انور گیلانی حفظہ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. زیب سجادہ نشین دربار عالیہ گیلانیہ قادریہ سدرہ شریف میرے برادری کبیر سید حسین محی الدین گیلانی حفظہ اللہ تعالی، منتظم اعلیٰ میرے برادر کبیر حاجی حمید اللہ خان قادری کا میں بہت مشکور ہوں، جس کی وجہ سے مجھے آج آپ کے ساتھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا. محبة النبي بين الإنسان والجماد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن الكريم. أولا حب نبيكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. محبة النبي بين الجماد. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن جبل أحد يحبنا ونحبه. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. إذا بالجذع يصرخ صرخا شديدا ويحن حنينا مؤلما حتى ارتج المسجد وتساقط البناء وتشقق الجذع ولم يهدأ، وبكوا بكاء شديدا مثل حنين هذا الجذع. والذي نفسي بيده لو لم التزمه لبقى يحن إلى قيام الساعة شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. سید علی گیلانی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے آج میں تمہیں کہ انسان اور جمادات و نباتات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں اس محبت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اس کو، اس کی اولاد اور تمام ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. لوگوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں سے محبت اور قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلواؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. جمادات کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جمادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف دیکھا تو فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک کھجور کے تنے کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ ایک کھجور کا تنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں چیختا پکارنا اس نے شروع کر دیا. وہ اس قدر دردناک انداز میں رویا، پوری مسجد آواز سے گونج اٹھی تو کھجور کا تنا پھٹ گیا. اس کا اثر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بھی ہوا کہ انہوں نے بھی اس تنے کے ساتھ خوب رونا شروع کر دیا. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں قیامت تک روتا رہتا. اے مسلمانوں کی جماعت، ایک لکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں روتی ہے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کے زیادہ حقدار ہیں. قصة الإمام علي كرم الله وجهه الكريم في حرب الخندق. خرج عمرو بن الود وهو مقنع بالحديد فنادى من يبارز، فقام علي بن أبي طالب عليه السلام
فقال أنا لها يا نبي الله. فقال رسول الله إنه عمرو اجلس. ثم نادى عمرو ألا رجل يبارز، فجعلوا ثم يقول أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها، أفلا تبارزون إلى رجل؟ فقام علي كرم الله وجهه الكريم فقال ألا لها يا رسول الله. فقال رسول الله اجلس. ثم نادى الثالث فقال ولقد بحت من الندى لجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذا جبن الشجاع موقف القرن المناجز، وكذلك إني لم أزل متترعا قبل الهزائز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقام علي رضي الله عنه فقال أنا لها يا رسول الله. فقال رسول الله إنه عمرو يا علي. فقال علي وإن كان عمرو. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى وهو يقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نبهة وبصيرة والصدق منجي كفائز، إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. حضرت سیدنا علی علیہ السلام کی غزوہ خندق کے موقع پر شجاعت و بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے سید علی گیلانی ہمارے ساتھ مخاطب ہیں. وہ فرماتے ہیں عمرو بن البدہ للکارتا ہوا باہر نکلا اور مد مقابل کے لیے آواز دی. اس پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میدان کارزار میں اترنے کے لیے تیار ہوئے اور کھڑے ہوئے اور خود کو پیش کیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے لیے تیار ہوں. اس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ، وہ عمرو ہے. پھر عمرو نے للکارتے ہوئے کہا کہ کہاں ہے تمہاری جنت جس کی بات تم کرتے ہو کہ یقیناً جو شہید ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ کیا تم میں کوئی آدمی نہیں جو مجھے للکار کر دکھائے؟ اس پر سیدنا علی شیر خدا علیہ السلام دھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کا کام تمام کروں. اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ. پھر تیسری مرتبہ عمرو نے للکارتے ہوئے کہا کہ میں تمام مسلمانوں کو للکار رہا ہوں کہ ہے کوئی میرے مد مقابل آنے والا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت کوئی بہادر بزدل ہو جاتا ہے تو میری للکار کا سامنا نہیں کر سکتا، اور میں مسلسل تمہیں للکار رہا ہوں. بے شک جوانوں میں بہادری اور دل کھول کر لڑنا بہترین مشغلہ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے پھر اجازت دے. آپ نے فرمایا کہ سامنے عمرو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جذبات میں کہا کہ آقا اگر عمرو ہے تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اجازت دی اور حضرت علی شیر خدا علیہ السلام بڑی شان و شوکت سے ان کی طرف بڑھے اور للکارتے ہوئے یہ فرما رہے تھے ہم جلد باز نہیں، جب ہم جواب میں اترتے ہیں تو ہر آواز ہمارے سامنے دب جاتی ہے اور عاجز آ جاتی ہے. ہمارے ہوش و دبدبا اور ولولوں اور صدق و یقین کے مد مقابل کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. بے شک مجھے یقین ہے کہ میں تجھ پر غالب آؤں گا اور تیری بے بسی کا لوہا ہوگا. فقال له عمرو من أنت؟
فقال أنا علي. فقال عمرو ابن من؟ فقال علي أنا علي ابن أبي طالب. فقال له يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك فإني أكره أن أهرق دمك. فقال له علي لكني والله لا أكره أن أهرق دمك. فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة من النار، ثم أقبل نحو علي غاضبا واستقبله علي بدرقته فضربوا به عمرو في درقته فقدها وثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرفنا أن عليا قد قتل عمرو بن الود. ثم أقبل علي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلهل، فقال له عمر بن الخطاب هل استلفته درعه فإنه ليس للعرب درع خير منه. فقال ضربت على عورتي فاتقاني بسواته فاستحيت أن أسلبه درعه. وخرجت خيولهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. وهذه هي من أشجع قصص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه الكريم. سید علی گیلانی اس قصے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں جب مولا کائنات عمرو کے مقابلے میں اترے تو اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں علی بن ابو طالب علیہ السلام ہوں۔ عمرو نے کہا اے بھائی کے بیٹے میں آپ کا چچا ہوں اور میں آپ سے بڑا ہوں، میں آپ کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں آپ کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے اس جواب پر مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا عمرو سے کہا خدا کی قسم آپ کے قتل کو میں پسند کرتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنی سواری سے اترا، اپنی تلوار لے کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ شدید غصے کی حالت میں حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل ہوا۔ عمرو نے حضرت علی شیر خدا علیہ السلام پر اپنا پہلا وار کیا، آپ علیہ السلام نے اس کے حملے سے محفوظ رہے۔ اس نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی، نکال کر آگے ہوا۔ سیدنا شیر خدا علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا، اس کا سر زخمی ہو گیا، اس کا بازو زخمی ہو گیا اور سیدنا شیر خدا اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تکبیر کی آواز سنی تو ہم نے جان لیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمرو کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ نے اس کی زرہ نہیں اٹھائی کہ بے شک اس میں عرب کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کی ڈال اٹھاتا تو اس کی شرمگاہ واضح ہو جاتی اور میں ایسا کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ اور یہ قصہ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کا ہے جو ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ ہم نے اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو سیدنا شیر خدا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلام
Son